اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا چوری ہو گئی اور ایک یہودی سے برآمد ہوئی۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ یہ تو میری ذرا ہے۔ یہودی نے کہا اگر آپ کی ہے تو دعویٰ کیجیے اور کوئی گواہ پیش کیجیے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاضی شرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ یہودی مدعی اور مدعا علیہ کی صورت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے بغیر کسی رعایت کے دونوں کے بیان لیے اور حضرت علی سے گواہ طلب کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ بیٹے اور غلام کی گواہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز تھی مگر قاضی صاحب کے نزدیک جائز نہ تھی۔ یہ مسئلہ امیر المومنین اور قاضی صاحب کے مابین مختلف فیہ تھا، اس لیے قاضی صاحب نے اپنے اجتہاد پر عمل کرکے حضرت علی کا دعویٰ خارج کر دیا۔ کمرے عدالت سے باہر نکلنے پر یہودی نے حضرت علی کے چہرے کو بغور دیکھا تو اسے کوئی رنج و ملال نظر نہ آیا۔ یہودی دل میں سوچنے لگا کہ حضرت علی نے خلیفہ وقت اور اسد اللہ ہونے کے باوجود اپنا دعویٰ خارج ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی غصہ نہیں منایا اور اپنا مطلق برہم نہیں ہوئے۔ آخر کس چیز نے انہیں اس بات سے روکا؟ اس سوال کا جواب یہودی کے دل ہی نے دیا، یہ اسلام نے۔ چنانچہ یہودی فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کیا حضور میں نے آپ کی ذرا لی، آپ نے میرا دل لے لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مغنی الواعظین، صفحہ نمبر 576۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک نوجوان گھبرایا ہوا اور یہ کہتا ہوا آیا اے حاکم الحاکمین، مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ فرمائیے۔ اور آ کر عرض کی اے امیر المومنین، میری ماں نے 9 ماہ مجھے شکم میں رکھا، پھر وضع کے بعد 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میری فرزندی کا انکار کر بیٹھی اور اب کہتی ہے کہ وہ پہچانتی بھی نہیں۔ امیر المومنین نے کہا تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان بولا فلاں قبیلے کے فلاں مکان میں رہتی ہے۔ امیر المومنین نے کہا اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 مصنوعی گواہوں سمیت لایا گیا جو اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، پھر بچہ کہاں سے جنتی؟ یہ تو اس وقت تک پاک دامن ہے۔ امیر المومنین نے کہا اے نوجوان تو کیا کہتا ہے؟ نوجوان نے کہا اے امیر المومنین، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے جنا اور دودھ پلایا اور پھر گھر سے نکال دیا۔ امیر المومنین نے کہا اے عورت یہ لڑکا کیا کہتا ہے؟ عورت نے کہا اے مومنوں کے سردار، مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں نہ میں اسے جانتی ہوں، یہ کن لوگوں میں سے ہے؟ یہ مجھے خواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ امیر المومنین نے کہا تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس گواہ ہے؟ عورت نے کہا ہاں یہ ہے۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھے جنہوں نے قسمیں کھا کر عورت کے حق میں گواہی دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلایا۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تو آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ نافذ کروں گا جس کو مالک عرش بالائے عرش پسند فرمائے گا۔ کیوں اے عورت، تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت نے کہا کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ امیر المومنین نے کہا اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا۔ چاروں بھائیوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں امیر المومنین، جو فرمائے ہمیں منظور ہے۔ امیر المومنین نے کہا میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ دیا 400 نقد درہموں کے مہر پر اپنے مال سے۔ اے قمبر میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ قمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امیر المومنین نے کہا
اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ، اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھ پر نہانے کا اثر ہو۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ عورت نے چلا کر کہا، اے امیر المومنین، جہنم جہنم! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے فرزند سے بہا دیں؟ بخدا یہ میرا فرزند ہے۔ میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا عقد کر دیا تھا جس سے میں نے یہ فرزند جنا۔ پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی فرزندی سے انکار کر دوں اور اسے گھر سے نکال دوں۔ بخدا یہ میرا لخت جگر ہے۔ امیر المومنین نے کہا، اچھا جاؤ، اپنے فرزند کو گھر لے جاؤ۔ مغنی الواعظین، صفحہ نمبر 577۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔